الفاظ کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ یہاں پہ چکر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم علم منطق پڑھتے ہیں تو بیسیکلی منطق تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتی ہے کہ آپ نے کیسے صحیح فکر کرنی ہے، صحیح سوچنا ہے، تاکہ آپ غلطی سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ تو وہاں پہ شروع میں جو ہے وہ مباحث الفاظ یعنی الفاظ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ تو منطق میں بات کر رہے تھے، اور منطق میں تو فکر کے بارے میں اور استدلال کے بارے میں، برہان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ الفاظ کی بحث کیوں آپ نے شروع کر دی کہ الفاظ یہ مشترک ہوتے ہیں، مجاز ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں، منقول ہوتے ہیں، مرتجل ہوتے ہیں، تو یہ آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہاں پہ شیخ مظفر الرحمن نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اس وقت جو لوگوں کے درمیان جو اختلاف چھڑ گیا ہے اور مختلف موضوعات پہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے اور آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی الفاظ ہی ہیں کہ آپ ایک لفظ بول رہے ہیں اور آپ کے مطابق اس لفظ کا کچھ اور مطلب ہے، اور دوسرا بندہ اس لفظ کو بول رہا ہے تو اس کے مطابق اس لفظ کا کچھ اور مطلب ہے۔ تو جب لفظوں کے مطلب جو ہیں وہ ایک جیسے آپ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ عربی زبان میں اور کسی بھی زبان میں جو ایک لفظ ہے اس کے بہت سارے کیا ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں۔ جب اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے میننگز ہوتے ہیں، تو اب اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے اور دوسرا اس کو کس معنی میں سمجھ رہا ہے، تو یہاں سے جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور جا کے جو ہے وہ سارے کے سارے کیا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور انہی الفاظ میں سے یہ لفظ اجتہاد ہے، لفظ تقلید ہے، لفظ ظن ہے، کہ جس کے بہت سارے کہیں معنی ہیں، کچھ اچھے معنی بھی ہیں، کچھ کہیں غلط معنی بھی ہیں۔ اگر شروع میں ہم کہہ چکے ہیں کہ مکتب تشیع میں اجتہاد باطل ہے اور فعل حرام ہے، لیکن وہ اجتہاد کون سا فعل حرام ہے؟ وہ اجتہاد کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہو، کہ جو ذاتی رائے کے معنی میں ہے، جو قیاس کے معنی میں ہے، وہ والا باطل ہے۔ لیکن جو اجتہاد جس کی روایات میں حکم دیا گیا ہے کہ علیکم بالورع والاجتہاد، صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو اور اجتہاد کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کرو، ایفرٹ کرو، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ۔ اور اسی طرح سے جو علماء اصولی جو ہیں، انہوں نے جب لفظ اجتہاد بولا تو ان کا مطلب بھی یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہی کوئی اپنی رائے اور اپنا قیاس کر لیں، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اہل سنت کے ساتھ رہتا ہے اور مخلوط معاشرہ ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ان کے ہاں ہیں وہی ہم اپنے ذہن میں کیا بٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ان کے ہاں اجتہاد کا ایک معنی جو صدیوں سے رائج چلتا آ رہا ہے کہ وہ اجتہاد کہتے ہی اسے ہیں کہ جب چیز قرآن اور حدیث میں نہ ملے، جب قرآن و حدیث میں نہ ملے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے سے اجتہاد کر لیں گے۔ جیسا کہ جو ہے وہ سنن نسائی میں ترمذی کی کچھ روایات بھی آپ کے ذمن میں نقل کی تھیں، کہ خود ان کی روایات میں، اہل سنت کی روایات میں بھی یہ بات کیا موجود ہے کہ جس میں واضح یہ کہا گیا کہ اگر ہمیں کتاب اور سنت رسول میں چیز نہیں ملتی تو ہم اپنی رائے سے اجتہاد کرتے ہیں، یعنی مطلب کیا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں۔ جبکہ جو مکتب امامیہ ہے، مکتب تشیع ہے، اس میں ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور قیامت تک کیا ہے وہ موجود رہے گا۔ تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، محقق ہلی اور علامہ ہلی دونوں کی تعریفوں کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کے اندر لفظ ظن جو استعمال کیا، یہ ظن کیوں استعمال کیا، حالانکہ قرآن مجید کیا لفظ ظن سے روک رہا ہے۔ اگر آپ خود لفظ ظن کو بھی ہے وہ قرآن میں آپ سرچ کریں، ظن جو ہے وہ روٹ ورڈ میں آپ پورے قرآن میں سرچ کر لیں، تو ظن ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا، ظن جو ہے وہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کسی جگہ پہ وہم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی جگہ پہ ایک عقیدے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی جگہ پہ ذاتی رائے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو لفظ ظن علم اصول فقہ میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ یقین کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یقین ہم کیسے کہتے ہیں؟ 100%، کہ جس میں کوئی غلطی کا چانس نہ ہو۔ اور یہ جو تواتر ہے، ہم اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں۔ اس کے یقین کے لیے ایک اور عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قط، قاف تا، یعنی قاف توئے اور عین۔ تو یہ قط ہے، کیا مطلب؟ کہ یقین کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور یقین کے مقابلے میں جو ظن ہوتا ہے وہ ہم ظن استعمال کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ 100% یقین تو نہیں ہے، لیکن آپ 90%، 95% کیا ہے، آپ ایک اچھا گمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ مومن کے اوپر کیا ہے؟ اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان کیا مطلب؟ کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مومن کو معصوم سمجھنے لگ جائیں، کوئی بھی درجہ عصمت پہ نہیں ہے، ہر کسی سے کیا ہے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مومن ہے، دیندار ہے، عادل انسان ہے، تو آپ اس کے اوپر اچھا گمان رکھیں، اچھا ظن رکھیں۔
تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ کیا جی قرآن کہہ رہا ہے کہ اچھا ظن رکھو، روایات کہہ رہی ہیں کہ جی اپنے مومن بھائی کے اوپر حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، تو یہ تو قرآن تو کہتا ہے جی ظن حق تک نہیں پہنچاتا، اس سے منع کیا ہے، اور پھر یہ حکم دے رہے ہیں، تو یہ تو ٹکراؤ ہو گیا۔ ہم کہیں گے نہیں، ٹکراؤ اس میں نہیں ہے۔ جو کہا گیا کہ ظن حق تک نہیں پہنچاتا، وہ کون سا ظن ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے حکم نہیں دیا اور جس سے شریعت نے کیا روکا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو مومن نہیں ہیں، غیر مومن ہیں، اور ادھر سے کیا ہے قابل اعتماد بھی نہیں ہے۔ جو مومن اور قابل اعتماد نہیں ہے، اگر آپ ان کی بات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یقیناً کیا حق تک نہیں پہنچائے گا، اور اس کے اوپر عمل کرنے سے کیا منع کیا گیا ہے۔ لیکن جو مومن ہیں، قابل اعتماد ہیں، جیسے زرارہ لوگ ہو گئے، ابو بصیر ہو گئے، ٹھیک ہے، محمد بن مسلم ہو گئے، فضل بن شاذان ہو گئے، دیگر جو لوگ ہیں یہ تو قابل اعتماد لوگ ہیں۔ تو اگر ہم آج ان کی باتوں پہ اور ان کی روایات پہ اگر ہم بھروسہ کر رہے ہیں، تو یہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ درجہ عصمت تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے کہ تمام کی تمام روایات تواتر کے درجہ تک پہنچ گئی ہیں۔ تواتر کیا مطلب کہ جس میں ہمیں 100% یقین حاصل ہو جاتا ہے، ہم یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہے۔ تو جب ہمیں تواتر بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، کہ 100% جسے ہم یقین کہہ دیں، اوپر سے ہم جو ہے جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، ان کو ہم درجہ عصمت پہ بھی ہم جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے، تو ڈیفینیٹلی طور پہ اور واضح طور پہ چیز سامنے کیا آتی ہے کہ ان کی باتوں میں غلطی کا چانس موجود ہے، غلطی کے امکان موجود ہے، اور ہم ان کی باتوں کو یقین نہیں کہہ سکتے، قطع نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم قطع نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے ظن کہیں گے۔ لیکن اس ظن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہا اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ظن معتبر۔ ایک ظن معتبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ظن معتبر کیا مطلب کہ خود امام نے فرمایا کہ زرارہ کی بات کو لے لینا، محمد بن مسلم ثقہ ہے، اس کی بات کو لے لینا۔ تو جب معصوم خود حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کی باتوں کو لے لینا، باوجود اس کے کہ وہ درجہ عصمت پہ فائز نہیں ہیں، ان کی بات سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اگرچہ ان کی بات سے ظن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ معصوم نے کیا حکم دے دیا۔ جیسا کہ باب قبلہ کے بارے میں کچھ روایات ہیں کہ اگر آپ کو یہ تعین نہیں ہو رہا کہ کعبہ کس طرف ہے، تو وہاں پہ یہ لفظ بھی روایات ملتے ہیں کہ اجتہد رأیہ کا، کہ یہاں اپنی رائے سے آپ کوشش کریں، اپنی ایک رائے بنا لیں کہ کس طرف ہے، اسی کے اوپر کوشش کریں۔ اب ہم یہ کہیں کہ یہاں یہ کیا ہوگی؟ یہ روایت کیا قرآن کے خلاف چلے گی کہ وہاں ظن اور ذاتی رائے سے روکا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر قبلہ کی تشخیص نہیں ہو رہی تو آپ ذاتی رائے کے اوپر آ جائیں؟ تو ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن نے روکا ہے وہ ظن غیر معتبر ہے، کہ جس کی حجیت اور جس کا حکم جو ہے وہ معصوم نے نہیں دیا، اور جس کا حکم معصوم نے دیا ہے کہ آپ اس غیر معصوم کی بات کو لے لو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ معصوم نے جو ہے وہ اس غیر معصوم راوی کو درجہ عصمت دے دیا اور اسے معصوم بنا دیا کہ اب یہ غلطی تک نہیں کر سکتا، ہم ایسا نہیں کہتے۔ یقیناً ہمارے نزدیک جو ہیں جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے غیر معصوم ہیں، جب تک ان کی بات تواتر تک نہیں پہنچے گی، تواتر تک نہیں پہنچے گی تو ان کی بات سے جو ہے وہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یقین کے مقابلے میں یہ ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ظن استعمال کرتے ہیں، اور اس لفظ کو بہت سے علماء قدیم زمانے سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، قرآن میں کیا جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ میں جو ہے مختصر کروں تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، کہ ہم جو ہے وہ اگر شیخ کیا نام ہے علامہ مصری رحمہ کی کتابوں کی طرف چلے جائیں اور دیگر قدیم کتابوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی کیا یہ لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دکھانا چاہوں گا، ٹھیک ہے، مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول ہے، یہ جو ہے وہ علامہ محمد باقر مصری رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کے آپ صفحہ نمبر جو ہے وہ 100 کے اوپر آپ چلے جائیں۔ جی 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 پیج نمبر 100 ہے، پہلی جلد ہے، جی بسم اللہ کریں گے۔ جی، تو یہ جو تفقہ فی الدین کہا کہ دین میں تفقہ حاصل کرو، تو اس کو اکثر لوگوں نے کس بات کے اوپر عمل کیا کہ اما بالاجتہاد، یعنی علامہ محمد باقر مصری رحمہ فرما رہے ہیں کہ یا تو اجتہاد کے ذریعے سے جو ہے وہ فروع دین سیکھ لو۔ اجتہاد یہاں پہ کس معنی میں؟ یعنی ذاتی رائے سے بنا لو، یعنی قرآن و حدیث پڑھو نہیں، ذاتی رائے سے آپ دین بناتے رہو نہیں، اس معنی میں تو نہیں ہے۔ یعنی آپ کیا کرو، قرآن و حدیث پڑھو، اس کے اندر خود تحقیق کرو، کوشش کرو، ایفرٹ کرو، اور وہاں سے کہ اپنے شرعی احکام نکال لیں۔ او بالتقلید ہے، یا کیا ہے جی تقلید کے ذریعے سے کیا ہے سیکھ لو، ٹھیک ہے جی۔ وَيُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى الْعَامِّ مِنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اسے حمل کریں کس کے اوپر؟ کہ اصول اور فروع سے۔ عام کیا اس کا معنی ہے؟ عام معنی کون سا ہے؟ کہ بتحصیل الیقین فیما یمکن تحصیلہ فیہ، کہ آپ کیا کریں؟ یقین حاصل کریں وہاں پہ کہ جہاں پہ یقین حاصل کرنا ممکن ہو، وبالظن الشرعی فی غیرہ، اور جہاں پہ یقین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وہاں پہ آپ کیا کریں جی؟ ظن شرعی کے اوپر کیا کر لیں؟ عمل کر لیں۔ تو یہاں پہ علامہ مصری رحمہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہم نے ان کے الفاظ کو کیا ہے دیکھنا ہے، اور اصطلاح کیا ہے بتانے کی میں بات کر رہا ہوں، حدیث سے استدلال میں نہیں کر رہا۔ دیکھیں کچھ مومن کہہ رہے ہیں کہ حدیث سے استدلال ہو رہا ہے، جی جی میں حدیث سے ابھی استدلال نہیں عرض ہو کرنے رہا۔ والا تھا یہ
کہ ہاشمی ہاں صاحب جو حدیث ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے، الحدیث السادس ضعیف علی مشہور، اس پہ انہوں گفتگو نہیں کر رہے، وہ نیچے علامہ مجلسی کا کال نقل کر رہے ہیں، تھوڑا سا دقت کریں. جی 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 اس کی وضاحت فرما دیں ہاشمی صاحب. جی جی بالکل. میں نے وضاحت کر دی کہ ہم یہاں پہ آپ کو یہ اصطلاح دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اجتہاد کا لفظ، تقلید کا لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا اور ظن کا لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا وہ کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا. یعنی آپ علامہ مشیل رحمہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعض، اور اس کو ہم اس حدیث کا ہم یہ بھی معنی لے سکتے ہیں کہ تفقہ فی دین کا کیا مطلب ہے کہ آپ اصول اور فروع کا علم حاصل کرو. ٹھیک ہے جی. کیسے حاصل کرو؟ بتحصیل الیقین فیما یمکن تحصیل فیہ، کہ جہاں پہ یقین حاصل کرنا ممکن ہے وہاں پہ تو آپ یقین حاصل کر لیں. یقین حاصل کرنا کہاں پہ ممکن ہوتا ہے؟ یقین حاصل کرنا وہاں پہ ممکن ہوتا ہے جہاں پہ تواتر ہو. ٹھیک ہے، تواتر کی حد تک چیزیں پہنچ چکی ہوں، یا آپ جو ہے وہ قرآن مجید کے کسی ایسی آیت سے استدلال کر رہے ہوں کہ جس آیت کا معنی کیا ہے بڑا کلیئر اور واضح ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یقین حاصل کہتے ہیں، یقین حاصل کرنا کہتے ہیں. اگر آپ کے لیے یقین حاصل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کس کی طرف جائیں گے؟ ٹھیک ہے، پھر علامہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ بے ظن شرعی، تو آپ کس کے اوپر آ جائیں جی؟ شرعی ظن کے اوپر کہیں آپ آ جائیں. وہ بے ظن شرعی فی غیرہ، اور جہاں پہ یقین حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وہاں پہ آپ کدھر آئیں گے جی؟ ظن شرعی کی طرف آئیں گے، کہ آپ کہیں گے کہ ہم یہاں پہ کس کے اوپر آتے ہیں جی؟ شرعی ظن کے اوپر آتے ہیں. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا جی شرعی ظن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو شرعی ظن کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ظن کہ جو آپ کو غیر معصوم راویوں سے حاصل ہوتا ہے. غیر معصوم راوی جب آپ کو ایک بات بیان کرتا ہے تو آپ اس کی عصمت کا کیا ہے؟ عقیدہ نہیں رکھے ہوئے. جب آپ اس کی عصمت کا عقیدہ نہیں رکھے ہوئے، آپ اس کو معصوم نہیں سمجھتے غیر معصوم راوی کو، تو اس کی بات میں کیا ہے؟ یقین تو حاصل نہیں ہوگا، اس میں کیا ہے؟ غلطی کا چانس موجود ہے. جب اس کی بات میں غلطی کا چانس موجود ہے، تو جس بات کے اندر غلطی کا چانس موجود ہو، جس میں آپ کو 100% یقین حاصل نہ ہو، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ اگر معصوم نے حکم دے دیا کہ اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ شرعی ظن بن گیا. اب اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. اب آپ جو ہے وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہ بندہ غیر معصوم ہے. ٹھیک ہے، بندہ بھلے غیر معصوم ہو جائے، بھئی آپ کو معصوم نے حکم دے دیا ہے. معصوم نے جب حکم دے دیا کہ جناب علی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اس کو کیا آپ لے کر چلیں گے آگے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ معصوم نے اس بندے کو کیا بنا دیا جی؟ کیا بنا دیا؟ معصوم بنا دیا، اس بندے کو درجہ عصمت پہ فیض کر دیا. یہ بھی کیا اس معنی، اس کا کیا مطلب نہیں ہے. ایک دفعہ میں پھر بیان کر دوں کہ اس حدیث سے ہم استدلال نہیں کر رہے. اس حدیث سے ہم، علامہ مشیل الرحمن نے یہ جو قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مشہور قول کی بنا پہ ضعیف ہے، ہم اس حدیث سے کوئی استدلال نہیں کرنا چاہ رہے. ہم فقط آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ قدیم علماء جو دین کے بارے میں کہتے تھے کہ دین حاصل کرو، اس میں یا وہ یقین کی بات کرتے تھے یا وہ ظن کی بات کرتے تھے. تو ان کی ظن سے مراد کیا ہوتا تھا؟ ظن شرعی ہوتا تھا. اور ظن شرعی کیا مطلب ہے؟ کہ غیر معصوم راوی جو قابل اعتماد ہو، جس کی بات پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور معصوم نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بھی بھروسہ کرو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی بات سے آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ یقین یا تو آپ کو تواتر سے حاصل ہوگا، اگر تواتر نہیں ہے تو پھر معصوم سے آپ سنیں گے تو پھر آپ کو یقین حاصل ہوگا. اگر غیر معصوم بندہ سن رہا ہے تو غیر معصوم بندہ جو ہے وہ جتنا بڑا بھی آپ اسے بنا لیں کہ کتنا بڑا ہی وہ عادل ہے اور نیک ہے اور بہت ہی قابل اعتماد ہے اور معرفت امام رکھنے والا ہے، جتنا بڑا وہ ہو، بالآخر وہ غیر معصوم ہے. جب وہ غیر معصوم ہے تو وہ غلطی کر سکتا ہے. جب اس کی بات کے اندر غلطی کا چانس موجود ہے تو آپ اسے یقین اور 100% نہیں کہہ سکتے. آپ اسے ہمیشہ کیا کہیں گے؟ آپ اسے ہمیشہ ظن نہیں کہیں گے. ظن کس معنی میں کہیں گے؟ عربی زبان کے جو لغت ہے اس معنی میں کہیں گے. علم اصول فقہ کی جو اصطلاح ہے اس معنی میں کہیں گے. علامہ باقر مشیل الرحمن نے جس معنی میں کہا اس معنی میں کیا کہیں گے. تو آپ اگر اسے لفظ ظن نہیں کہنا چاہتے، آپ اسے یقین کہنا چاہتے ہیں، تو بھلے آپ یقین کہہ دیں. یعنی آپ کہیں کہ بھی جب معصوم نے کہہ دیا کہ زرارہ سے حکم لے لو، جب معصوم نے کہہ دیا کہ محمد بن مسلم کی بات کو لے لو، جب معصوم نے فرما دیا کہ اگر ہمارے راوی اور ہمارے ثقہ ہماری بات کو نقل کریں تو وہ لے لو، تو آپ کہیں گے کہ پاس وہ ظن ہی نہیں رہا، وہ کیا بن گیا؟ یقین بن گیا. تو یہ آپ لوگوں کی ایک اصطلاح ہے. یعنی آپ اس سے کیا نام دے رہے ہیں؟ یقین کا نام دے رہے ہیں. کوئی دوسرا بندہ اس کو کیا نام دے رہا ہے؟ اس سے وہ ظن شرعی کا نام دے رہا ہے، ظن معتبر کا نام دے رہا ہے. بس چکر کیا ہے؟ لفظوں کا چکر ہے. آپ کچھ اور نام رکھ رہے ہیں، وہ کچھ اور نام رکھ رہا ہے. تو نام رکھنے کے ایشو تو نہیں ہے. آپ بھی غیر معصوم کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. جب آپ غیر معصوم کی بات پہ عمل کر رہے ہیں تو اس میں غلطی کا چانس موجود ہے، کیونکہ آپ بھی کیا ہے اس سے معصوم نہیں سمجھتے. اور کوئی بندہ بھی جو ہے وہ امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے تو دین نہیں لے رہا. ٹھیک ہے،
جب وہ امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے دین نہیں لے رہا، انہی غیر معصوم راویوں سے جو ہے وہ روایات لے رہا ہے، انہی غیر معصوم راویوں کی ایسی روایات لے رہا ہے کہ جس کے اندر غلطی کے چانس موجود ہے اور جو تواتر کی حد تک بھی نہیں پہنچی ہوئی، تو پھر یقیناً ہم اسے کیا کہیں گے؟ ظن کہیں گے، اسے ہم کیا یقین نہیں کہیں گے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ مومن کے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی اصطلاح یا کوئی لفظ بول رہے ہیں نا کسی معنی میں، تو وہ کہتے ہیں جی معصوم کی کلام سے اس کی تعریف دکھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ یعنی ان لوگوں کو نہیں پتا کہ معصوم کا جو کلام ہے وہ کوئی ڈکشنری کی کتاب نہیں ہے، وہ عربی زبان میں گفتگو کریں گے، ان کی کوئی ڈکشنری کی کتاب نہیں ہے کہ ہم ان میں جا کے لفظوں کے معنی دیکھنے لگ جائیں۔ لفظ زن کا معنی دیکھنا ہے تو آپ کو عربی ڈکشنری کھولنی پڑے گی، عربی ڈکشنری میں لکھا ہوگا کہ لفظ زن کا مطلب کیا ہے، شک ہے، وہاں میں جو یقین سے کم درجے پہ ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ زن کہتے ہیں۔ تو یہ تو عربی ڈکشنری کا سوال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نظریہ کیا پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کو سائڈ پہ رکھ لیں، ہم نظریہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معصوم راوی درجہ عصمت پہ نہیں ہے اور ان کی بات میں غلطی کا چانس موجود ہے، اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا معصوم کی روایات میں انہیں درجہ عصمت پہ فیض کیا گیا ہے؟ معصوم کی روایات میں کہا گیا کہ جو غیر معصوم راوی ہیں یہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بات میں غلطی تک کے شائبہ اور چانس نہیں ہے؟ پھر آپ یوں دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ ان نظریے کو لے کے چلیں، الفاظ کے پیچوں میں لوچتے نہیں دانا۔ ہم اسے زن کا نام دیتے ہیں، علامہ اسی سے زن شرعی کا نام دیتے ہیں، کوئی اس سے جو ہے وہ زن معتبر کا نام دیتا ہے، کوئی زن خاص کا نام دیتا ہے، تو اس طرح تو مختلف کیا چیزیں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے لفظوں سے الجھیں، آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے سمجھیں یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے یہ کیا ہے، کس معنی میں کیا ہے بولا جا رہا ہے۔